السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے ناول سٹارٹ کیا ہوا ہے حالم، اس کا آج پارٹ 2 ہے۔ کونے کی میز پر مولیا بے چین سا بیٹھا تھا۔ چینی نقوش کا حامل وہ درمیانے قد کا نوجوان تھا اور بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا، پریشان لگتا تھا۔ دفتر نظر اٹھائی تو دیکھا سامنے سے ایک ویٹرس چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ حالم کی دی گئی تصویر میں اس کی شکل واضح نہ تھی، مگر وہ پہچان گیا، البتہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھا، چہرے کو بھی سنجیدہ بنا لیا۔ وہ سامنے آئی تو اس نے کرختگی سے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی، کوہنیاں میز پر رکھیں، ہتھیلیوں پہ چہرہ گرایا اور دلچسپی سے اس کو دیکھا۔ بولیے۔ مولیا قدر رعب سے کنکھارا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا، تم تنگو کامل کی ملازمہ ہو نا؟ یعنی کہ میرا اندازہ درست تھا۔ وہ ہلکا سا ہنسی۔ آپ تنگو کامل کے بیٹے کا نام کی سالگرہ کی تقریب میں تھے شاید، اور میرا سوپ پیا تھا نا آپ نے، اور اب آپ یقیناً چاہتے ہوں گے کہ میں آپ کے لیے کام کروں، مگر تم ملائیشیا میں اللیگل ہو، ہے نا؟ وہ سختی سے بولا تو وہ ٹھہر گئی، مسکراہٹ مدھم ہوئی، سبز آنکھوں میں حیرت ابھری۔ آپ کو کیسے؟ دیکھو، میں لمبی بات کرنے نہیں آیا، لیکن اگر ابھی میں جا کر پولیس کو اطلاع کر دوں کہ تم یہاں اللیگل ہو تو یہ سوپ کا پارلر کا مالک تو چھوڑو، تنگو کامل بھی مشکل میں پھنس جائے گا۔ تالیہ کے ہونٹ کھل گئے، یکٹک اسے دیکھے گئی، پھر آنکھوں میں افسوس ابھرا۔ آپ ایسا کیوں کریں گے؟ میرے ساتھ ٹریول ایجنسی نے دھوکہ کیا تھا اور پھر میں نے اپلائی کر رکھا ہے قانونی۔ تم جانتی ہو میں تمہیں ابھی کے ابھی جیل میں ڈلوا سکتا ہوں۔ وہ آگے کو جھکا اور اس کو گھورتے ہوئے گھرایا۔ وہ ہلکا سا چونکی۔ آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ مولیا نے گہری سانس لی اور فائل کھولی، اور پہلے صفحے پہ تالیہ کی پروفائل رپورٹ رکھی تھی۔ تالیہ نے سر جھکا کے دیکھا تو آنکھیں پھیل گئیں، بے یقینی سے پلکیں اٹھائیں۔ میرے بارے میں آپ کو اتنا کچھ؟ اب کہ وہ ذرا سنبھل کر بیٹھی، چونکنی سی قدرے پیچھے بھی ہوئی۔ کون ہیں آپ؟ مولیا نے اگلا صفحہ پلٹا اور ایک تصویر نکال کے اس کے سامنے رکھی۔ یہ تمہارے گھر والوں کی تصویر ہے نا؟ کشمیر میں رہتے ہیں وہ؟ جانتی ہو میں ان کے بارے میں کیسے جانتا ہوں؟ کیونکہ میرے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ اس کی طرف جھکے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا چبا چبا کے کہہ رہا تھا۔ تالیہ کی رنگت زرد پڑنے لگی، وہ مزید پیچھے ہوئی، پھر گردن گھما کے دیکھا، ارد گرد لوگ کھانے پینے اور باتوں میں مصروف تھے، کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ خوفزدہ لڑکی نے پھر سے مولیا کو دیکھا۔ کیا چاہتے ہو؟ تمہارے اوپر قرضہ بھی ہے، بھائی کی شادی کے لیے لیا تھا نا، وہ کیسے اتارو گی؟ کبھی سوچا؟ آپ کو مجھ سے کیا چاہیے؟ وہ شدید غیر آرامدہ نظر آ رہی تھی۔ دیکھو تالیہ، مولیا نے آواز دھیمی کی، لہجہ نرم کیا، لمحے بھر کے لیے بھی وہ لڑکی کے چہرے پر سے نظریں نہیں ہٹا رہا تھا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہارا قرضہ بھی اتار سکتا ہوں، مزید رقم بھی دے سکتا ہوں، اور تمہاری فیملی کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بات نہیں مانو گی تو تمہارے ماں باپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور تم اللیگل ہونے اور جیل چلے جانے کے باعث ان کی مدد بھی نہیں کر پاؤ گی۔ اب بتاؤ، میری مدد کرو گی؟ کیسی مدد؟ وہ الجھی، رنگت قدرے بحال ہوئی۔ تمہارے مالک تنگو کامل نے میرا لیپ ٹاپ چرایا ہے اور مجھے وہ واپس چاہیے۔ یہ اس کی تصویر ہے۔ اس نے کھلی فائل سے ایک اور کاغذ نکال کر سامنے رکھا تو نیچے رکھے کاغذ کا کونا باہر کو سرکایا۔ تالیہ نے گردن ٹیڑھی کر کے پڑھا نچلے کاغذ کو، جس پہ ایک ہی فقرہ کسی نے بار بار پین سے لکھا ہوا تھا۔ حالم کے ایل کا بہترین اسکام انویسٹیگیٹر ہے اور میں آئندہ۔ مولیا نے ایک دم ہڑبڑا کر کاغذ اندر ڈالا۔ تالیہ نے چونک کے اسے دیکھا۔ آپ نے کسی حالم نامی اسکام انویسٹیگیٹر کو ہائر کیا ہے میری چھان بین کے لیے؟ آواز میں ہلکا سا غصہ درایا۔ میری بات غور سے سنو۔ اس نے دوسرا کاغذ سامنے کر کے فائل بند کر دی، سوال نظر انداز کر گیا۔ یہ اس لیپ ٹاپ کی تصویر ہے اور یہ تنگو کامل کے گھر میں موجود ہے۔ میرا لیپ ٹاپ چرایا ہے انہوں نے۔ تم مجھے یہ واپس لا کر دو گی؟ تو اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم جانتی ہو میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ آپ چاہتے ہیں میں چوری کروں؟ وہ الجھن سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، جو انہوں نے چوری کیا مجھ سے اس کو واپس چوری کرو۔ میں تمہیں ایک خطیر رقم دوں گا اور نیشنلٹی لینے میں بھی تمہاری مدد کروں گا۔ میں اپنے مالک کے گھر چوری کروں؟ اپنے مالک کے گھر؟ اس نے انگلی سینے پر رکھ کے افسوس سے پوچھا۔ مولیا نے بے صبری سے جھٹ سر ہلایا۔ ہاں۔ تالیہ نے تعصب بھری سانس کھینچی اور سر جھٹکا۔ پھر آپ ایسا کریں، پولیس کو بتا دیں جو بھی بتانا ہے، کیونکہ تالیہ ایسی نہیں ہے۔ مجھے آپ کے پیسے نہیں چاہیے ہیں، میں اپنے مالک کو دھوکہ نہیں دوں گی۔ وہ سادگی سے کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ مولیا بھی ساتھ ہی کھڑا ہوا۔ سب یہی کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں چاہیے، اس سے پہلے کہ انہیں چند صفر بڑھا کے رقم دی جائے۔ یہ میرا نمبر رکھ لو، تمہارے پاس 1 گھنٹہ ہے، ذہن بدلے تو مجھے کال کرنا، لیکن اگر پولیس یا تنگو کامل کے پاس جانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا۔ اس نے اپنا موبائل لہرا کے دکھایا۔ میں نے تمہاری گفتگو ریکارڈ کر لی ہے جس میں تم نے اللیگل ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ اگر مجھے میرا لیپ ٹاپ نہ ملا تو میں اس گفتگو کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ تمہاری سوچ ہے۔ 1 گھنٹہ۔ ایک چیک کاغذ کی چٹ اس کی طرف بڑھائی۔ جب وہ نہیں ہلی تو مولیا نے اسے زبردستی اس کے ایپرن کی جیب میں ڈال دیا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ خفگی سے اسے دیکھتی رہی یہاں تک کہ وہ باہر نکل گیا۔
چند منٹ بعد وہ کچن سے تیز تیز اپنی چیزیں سمیٹتی دکھائی دے رہی تھی۔ ارد گرد کھڑے شیف اور ویٹرز بار بار پوچھ رہے تھے کیا تالیہ کیا ہوا ہے، کیوں جا رہی ہو، مگر وہ بار بار آنسو رگڑتی سر نفی میں سر ہلائے جا رہی تھی۔ ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ کار میں بیٹھتے ہوئے مولیا نے دروازہ زور سے بند کیا اور چند لمحے کھڑکی سے باہر سڑک پہ بہتا رش دیکھتا رہا۔ بے فکر سیاح گھوم رہے تھے، کھانوں کی خوشبو، بازار کا رش۔ وہ مضطرب سا سارے کو بے دھیانی سے دیکھتا رہا، پھر فون نکال کے کال ملائی۔ بولو۔ حالم کی خردری خشک آواز سنائی دی۔ میں نے ان تمام ملازموں میں سے تالیہ کو چنا، تالیہ مراد کو۔ گڈ، میں ذرا مصروف ہوں تو وہ اچھی لڑکی ہے، میں نے خواہ مخواہ اسے اتنا ہراس نہ کیا، وہ سچی اور ایماندار ہے، وہ کبھی چوری نہیں کرے گی، اس نے انکار کر دیا ہے۔ حالم، وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا، رقم بڑھا دو۔ وہاں بے نیازی تھی، تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ وہ ایک ایماندار اور سچی لڑکی ہے، سادہ اور معصوم، یہ سب اندر سے ایک سی ہوتی ہیں، یہاں کوئی سچا یا ایماندار نہیں ہوتا۔ مولیا، پیسے بڑھا دو، وہ فوراً مان جائے گی۔ حالم کو جیسے اکتاہٹ ہو رہی تھی۔ مولیا کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ ابھری۔ یہ تمہارا تجربہ بول رہا ہے کیا؟ کسی لڑکی نے دھوکہ دیا ہے تمہیں، یوں لگتا ہے؟ جواب میں چند لمحے خاموشی چھا گئی، گہری خاموشی، پھر حالم کا زوردار قہقہ گونجا۔ مولیا نے گڑبڑا کے فون کان سے ذرا دور کیا۔ ارے مولیا، تمہارا مینٹل کیلیبر میرے پاؤں سے بھی نیچے ہے، میرے بارے میں اندازے نہ لگاؤ، اپنا لیپ ٹاپ ڈھونڈو۔ پھر سے ہنسنے کی آواز آئی اور اس نے فون بند کر دیا۔ مولیا بدمزگی سے کچھ بڑبڑایا۔ تنگو کامل کا گھر 3 منزلہ تھا، خوبصورت اور پرتعیش۔ تالیہ نے دروازہ کھولا تو سنہری وال پیپر سے سجی لابی دکھائی دی جس سے سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں۔ ایک طرف لاؤنج میں کھلتا دروازہ تھا، سامنے ایک باوردی ملازم کھڑا تھا، اسے دیکھ کے حیرت سے قریب آیا۔ تالیہ، تمہارے ڈیوٹی آورز تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئے۔ پھر سر گھر پہ ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے ابھی، وہ بے چینی سے بولتی آگے آئی تھی۔ ملے طرز کی سیدھی لمبی اسکرٹ اور بلاؤز پہنے وہ ریستوران سے مختلف لباس میں تھی، بال ہیئر بینڈ لگا کے کھول رکھے تھے جو سیاہ تھے اور کندھوں تک آتے تھے، سبز آنکھوں میں پریشانی تھی۔ تالیہ، سر اسٹڈی میں ہیں، تمہیں اگر تنخواہ وغیرہ چاہیے تو میم سے بات کرو، مگر وہ بھی کل صبح، پلیز مجھے ابھی سر سے ملنا ہے، صرف 5 منٹ کے لیے، وہ کہہ کر تیزی سے آگے بڑھی اور سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ ملازم آوازیں دیتا رہ گیا اور وہ یہ جا وہ جا اوپر بھاگ گئی۔ اوپر بھی اسی طرح کی لابی بنی تھی، سامنے کھلا سا لاؤنج تھا، ایک طرف اسٹڈی کا بند دروازہ۔ تالیہ نے جلدی سے دروازہ کھٹکھٹایا اور دھکیلا۔ اسٹڈی روم میں میز کے پیچھے کرسی پہ ایک ادھیڑ عمر چینی نکوش والے صاحب بیٹھے تھے، سامنے کھڑے نوجوان سے کچھ کہہ رہے تھے۔ آہٹ پہ دونوں نے مڑ کے دیکھا۔ تالیہ نے خفت اور پریشانی سے سر دروازے سے نکال کے ان کو دیکھا۔ سر میں آ جاؤں؟ وہ نوجوان جو تنگو کامل کا پرسنل سیکرٹری تھا منہ بنا کے منع کرنے والا تھا، مگر تنگو کامل نے تکلفاً مسکرا کے اسے اشارہ کیا، آ جاؤ تالیہ۔ سیکرٹری چپ ہو گیا۔ تالیہ جگتی نظریں جھکائے اندر داخل ہوئی۔ ان کے عین سامنے آ کر اس نے نظریں اٹھائیں۔ سر مجھے بات کرنی تھی۔ وہ مسلسل انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ ہاں بولو، مگر ذرا جلدی، انہوں نے کہنے کے ساتھ گھڑی دیکھی۔ سر میرے ریسٹورانٹ ایک آدمی آیا آج، اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کے گھر چوری کروں، وہ ایک ہی سانس میں تیز تیز بتاتی گئی۔ تنگو کامل چونک کے آگے ہوئے، سیکرٹری کا بھی منہ کھل گیا۔ جب تک اس نے بات مکمل کی وہ دونوں ہر شے بھول چکے تھے۔ اس نے بتایا وہ کون تھا، کس کے لیے کام کرتا تھا، نام کیا تھا؟ تابڑ توڑ سوالات کی تیز بچھاڑ سے لڑکی قدرے ہراساں نظر آنے لگی، پھر بظاہر ہمت کر کے گردن اکڑائی۔ نام نہیں بتایا اس نے سر، لیکن اتنا ضرور کہا کہ اس کا لیپ ٹاپ آپ کی اسٹڈی میں ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ لوگ کسی کا لیپ ٹاپ چوری نہیں کر سکتے، ہے نا؟ تائیدی نظروں سے اس نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ سیکرٹری نے فوراً مالک کو دیکھا۔ بالکل بھی نہیں، ہم کیوں چرائیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے وہ تمہارے ساتھ میرا کمپیوٹر چوری کروانا چاہتا ہو۔ تنگو کامل تالیہ کو دیکھ کر پورے وثوق سے بولے تو اس نے تسلی بھری سانس خرچ کی۔ نہیں سر، اس نے مجھے لیپ ٹاپ کی تصاویر بھی دکھائی تھی، وہ آپ کے جیسا نہیں تھا، سفید سا تھا، اس نے بولا یہی ہے وہ۔ تالیہ نے ایک طائرانہ نگاہ اطراف پہ ڈالی۔ تم نے بہت اچھا کیا تالیہ جو مجھے آگاہ کر دیا، وہ توصیفی انداز میں اسے دیکھ کے بولے۔ وہ مسکرا دی۔ سیکرٹری تیزی سے بک شیلف کی طرف گیا اور باری باری دراز کھولنے لگا، کتابیں ادھر پلٹائیں۔ ہو سکتا ہے کسی نے ہمارے اوپر لیپ ٹاپ پلانٹ کیا ہو، ہمیں اسے فوراً ڈھونڈنا ہوگا، تنگو کامل سوچتے ہوئے بولے تھے۔ سیکرٹری نے سر ہلا دیا، وہ تیز تیز چیزیں الٹا پلٹا رہا تھا۔ دفتر انہیں تالیہ کا خیال آیا۔ تم پیسے لے سکتی تھی، مگر تم نے مجھے کیوں بتایا؟ اس نے پلکیں اٹھائیں۔ سر اگر انسان میں وفاداری، سچائی، ایمان ہی نہ ہو تو وہ کیسا انسان ہوا؟ باقی ساری خوبیاں اور ڈگریاں سب کے پاس ہوتی ہیں، مگر سچائی سیکھی نہیں جاتی، یہ تو انسان کی گھٹی میں ہوتی ہے۔ دروازہ کھولتے بند کرتے سیکرٹری نے پلٹ کے درزیدہ نظروں سے اسے دیکھا اور اونچا سا بولا، سر یہ اس کا فرض تھا کہ آپ کو رپورٹ کرتی، اگر محترمہ چوری کرتی تو ظاہر ہے ہمیں پتہ چل جاتا، اور اس آدمی کی بھی گارنٹی نہیں تھی کہ پیسے دے گا یا نہیں۔ آواز میں جلن تھی۔ تالیہ کا چہرہ بجھ گیا، البتہ تنگو کامل نے ایک ناپسندیدہ نظر سیکرٹری پر ڈالی۔ اگر جھوٹ بولنا ڈسکریڈٹ ہے تو سچ بولنے کا کریڈٹ دینے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے۔ منگ سر، وہ ایک دم بولی تو وہ جو اسے جھڑک رہے تھے تالیہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا؟ نرمی سے پوچھا۔ مجھے یاد آئی، اس کے پاس ایک کاغذ پہ کسی اسکیم انویسٹیگیٹر کا نام لکھا تھا۔ تالیہ نے آنکھیں بند کر کے یاد کیا، حالم، یہی نام تھا اس کا۔
اس نے اب کے جوش سے تنگو کامل کو دیکھا۔ اس نے میری معلومات اسی انویسٹیگیٹر سے لی تھی۔ حالم ہوں، انہوں نے سوچتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ سیکرٹری منگ ہاتھ جھاڑتے ہوئے واپس آئے۔ نہیں ملا سر، کچھ بھی نہیں ہے یہاں۔ تو اس حالم نے کیوں کہا اس آدمی کو کہ اس کا لیپ ٹاپ یہی ہے؟ اسی نے بتایا ہوگا۔ یقیناً وہ متفکر نظر آ رہے تھے۔ میں نے عالم کا نام پہلی دفعہ سنا، لیکن میں اس کی تحقیق ضرور کروں گا، منگ پورے عزم سے کہہ رہا تھا۔ ایک دم تنگو کامل نیچے کو جھکے اور کچھ کھولنے لگے۔ آواز سے یوں لگتا تھا کہ جیسے اس اسٹڈی ٹیبل کے نچلے خانے میں رکھا کوئی سیف کھول رہے ہیں، اور پھر انہوں نے سیف سے چیزیں نکال کے اوپر رکھنی شروع کی۔ گن، کاغذات، جیولری کے بند ڈبے۔ سیکرٹری نے تالیہ کو فوراً روب سے کہا، تم ابھی جاؤ۔ وہ سر جھکائے مڑنے لگی تو تنگو کامل نے چند مزید چیزیں میز پر رکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ تم رکو تالیہ، وہ اپنا سیف خالی کر رہے تھے۔ وہ دونوں سیف تو نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن چیزوں کو دیکھ سکتے تھے جو وہ میز پر ڈھیر کر رہے تھے۔ زیورات کے ڈبے، فائل، چند چیک بکس اور ایک شیشے کا ڈبہ جو گھڑی کے باکس کے جیسا تھا اور اس میں ایک سنہری سکہ چمک رہا تھا۔ پھر انہوں نے وہ چیزیں واپس ڈالنی شروع کی۔ سیف بند کرنے کی آواز آئی، وہ سیدھے ہونے لگے۔ پھر جیسے کوئی خیال آیا، وہ اسٹڈی ٹیبل کا اوپری دراز کھولا۔ اندر سامنے ایک سفید لیپ ٹاپ رکھا تھا۔ تالیہ کا منہ کھل گیا۔ یہ یہاں واقعی؟ یہ ہم نے نہیں چوری کیا، یقین رکھو۔ انہوں نے گہری سانس لے کے اسے تسلی کروائی اور لیپ ٹاپ سیکرٹری کی طرف بڑھایا۔ یہ کسی نے یہ کسی نے ہمیں پھنسانے کے لیے یہاں رکھا ہے۔ دیکھو، اوپر ان کی کمپنی کا لوگو بھی بنا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ کس کا ہے۔ تنگو کامل اور سیکرٹری نے مینی خیز نظروں کا تبادلہ کیا۔ سر، ہمیں پولیس کو کال کرنی چاہیے، میں مسز کامل سے کہتی ہوں۔ وہ جذباتی سی ہو کر دروازے کی طرف لپکی۔ رکو رکو، کیا کر رہی ہو تالیہ؟ اوہو، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ الجھن سے واپس مڑی۔ پولیس کو نہ بلائیں۔ نہیں، پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس میں کیا ہے۔ لیکن سر، جب یہ ہماری چیز ہی نہیں تو ہم کیوں دیکھیں اسے؟ بھئی، اصل مالک کا معلوم کرنے کے لیے دیکھنا تو ہوگا نا۔ انہوں نے جلدی سے اسے تسلی کروائی، پھر سیکرٹری کو اشارہ کیا تو وہ لیپ ٹاپ لے کر دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ تالیہ گومگو کی کیفیت میں کھڑی رہی۔ تم نیچے جاؤ اور میرے لیے اچھا سا سوپ بنا کر لاؤ، پھر میں بتاتا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تالیہ نے بجھے چہرے کے ساتھ سر ہلا دیا اور باہر نکل گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ سوپ کی ٹرے لیے اسٹڈی میں داخل ہوئی تو وہ دونوں تیار بیٹھے تھے۔ لیپ ٹاپ شاپنگ بیگ میں ڈال رکھا تھا۔ تالیہ نے ادب سے سوپ ان کے سامنے سجایا۔ تم نے کہا اس نے تمہیں اپنا نمبر دیا تھا، ہے نا؟ جی سر، میرے ایپرن میں رکھا ہے۔ تم اس کو کال کر کے سوپ پارلر بلاؤ اور یہ اس کو دے دو۔ ہم نے چیک کر لیا ہے، یہ اسی کا ہوگا۔ کسی سازش کے تحت کسی نے اسے ہم پہ پلانٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ پولیس ہماری بات مانے گی نہیں، اس سے چپ چاپ اسے واپس کر دو۔ تالیہ نے غیر آمدہ سی ہو کر ان دونوں کو دیکھا۔ مگر سر، یہ یہاں آیا کیسے ہے اور میں کس طرح؟ وہ تو سمجھے گا میں نے چوری کی ہے۔ تم سمجھنے دو نا، اور وہ جو پیسے دے وہ رکھ لینا، تمہارے کام آئیں گے۔ میں پیسے نہیں رکھوں گی، وہ بدک گئی۔ رکھ لینا تالیہ، ورنہ وہ سمجھے گا کہ تمہیں ہم نے بھیجا ہے۔ اس کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس میں انوالوڈ ہیں۔ ٹھیک ہے، سیکرٹری اب خوشامدید انداز میں سمجھا رہا تھا۔ تالیہ کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ میں اس کو چور لگوں گی سر؟ تالیہ چور نہیں ہے، ہم جانتے ہیں یہ بات تالیہ، اور ہم تمہیں اس کام کی اجازت دے رہے ہیں، اس لیے دل سے کسی بھی گلٹ کو نکال کر یہ اسے واپس کر دو۔ یہ تمہارے مالک کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ تالیہ نے ہتھیلی کی پچھ سے آنکھیں رگڑی اور سر اسبات میں ہلایا۔ اور یہ تمہارا انعام؟ انہوں نے نوٹوں کی گڈی اس کی طرف بڑھائی جسے سیکرٹری منگ نے ناپسندیدگی سے دیکھا تھا۔ تالیہ نے جیسے بے دلی سے وہ نوٹ اٹھائے تھے۔ جب وہ لیپ ٹاپ لے کر باہر نکلی تو پیچھے سے تنگو کامل نے سیکرٹری کو سنجیدگی سے مخاطب کر کے کہا، اس بیوقوف پہ نظر رکھنا ہے، کہیں اس کو سچ نہ بتا دے۔ وہ تو ٹھیک ہے سر، لیکن اگر آپ مجھے کچھ وقت دیتے تو میں اس لیپ ٹاپ کو کی لاک بھی کروا لیتا۔ یہ ہمارے حریف کا لیپ ٹاپ ہے، وہ جو بھی کام اس پہ کرتا ہم اس کو دیکھ سکتے، اور فائلز کاپی کر لی ہم نے، یہی بہت ہے۔ اور ہاں، پتہ لگاؤ یہ یہاں آیا کیسے۔ ان دونوں کی آوازیں مدھم سرگوشی میں تبدیل ہو رہی تھی۔ مگر سر، انعام کے طور پر تالیہ کو اتنی خطیر رقم دینا غلط نہیں ہوگا۔ وہ ذرا جذباتی ہو کے بولا، زیادہ بک بک نہ کرو، جو چیز اس کے توسط سے ملی ہے ہمیں اس کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں ہے۔ وہ اسے ڈپٹ رہے تھے اور تالیہ سر جھکائے لیپ ٹاپ سینے سے لگائے سیڑھیاں اتر رہی تھی، ایسے کہ اسے بار بار گالوں پہ آئی نمی کو رگڑنا پڑ رہا تھا۔ سوپ پارلر میں معمول کا رش تھا۔ مغرب اتر چکی تھی۔ باہر برآمدے میں لگی کرسیوں پہ بھی مہمان بیٹھے کھا پی رہے تھے۔ سارے بازار میں رونق میلہ سا لگا تھا۔ ایسے میں سڑک کنارے ایک میز پر وہ سر جھکائے بیٹھی تھی اور گود میں شاپنگ بیگ رکھے لیپ ٹاپ پڑا تھا۔ دفتن دوڑتے قدموں کی آواز آئی، پھر سامنے والی کرسی کھینچ کے کوئی بیٹھا۔ تالیہ نے گلابی محترم آنکھیں اٹھائیں اور وہ خوشی سے تمتماتے چہرے والا مولیا تھا۔ مجھے پتا تھا تم اچھی لڑکی ہو، میرا کام کر دو گی۔ لیپ ٹاپ لائی ہو؟ اس کی آنکھوں میں ڈر، خوف اور فتح کے ملے جلے تاثرات تھے۔ تالیہ نے اس بات میں سر اوپر نیچے ہلایا۔ اوکے، مگر ہاں، پہلے تمہارے پیسے۔ اس نے جلدی سے جیب سے ایک پھولا ہوا لفافہ نکالا۔ گن لو۔ تالیہ نے خاموش نظر اس پر ڈالی، پھر لفافہ اٹھا کر گود میں رکھا اور لیپ ٹاپ میز پر۔ مولیا نے بے قراری سے لیپ ٹاپ اٹھایا اور کھول کے دیکھا۔ سکون سا اس کے چہرے پہ پھیلنے لگا۔ یہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، تھینک یو تالیہ۔ وہ خاموشی سے اٹھ گئی اور دور کھڑی کار میں سے ان پر نظر رکھتے سیکرٹری منگ نے بھی تشبیہ بھری ایک میسج اپنے باس کو لکھا۔
بے فکر ہیں، تالیہ نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ سوری تالیہ، میں نے تمہیں اتنا پریشان کیا۔ پریشانی کی دھن چھٹی تو مولیا نے افسوس سے کہنا چاہا، مگر تالیہ مراد نے ہاتھ جلا کے اسے جانے کا اشارہ کیا اور خود بیگ میں رقم ڈالتی چہرے پہ ناگواری بے بسی اور غصہ لیے سوپ پارلر کی طرف بڑھ گئی۔ خیر، مولیا نے لیپ ٹاپ اٹھاتے ہوئے پیچھے سے بلند سا کہا، میرے دوست نے ٹھیک کہا تھا، رقم بڑھا دو تو تم سب ایک سی ہوتی ہو، یہاں کوئی سچا اور ایماندار نہیں ہے۔ وہ آگے بڑھتے بڑھتے رکی اور پلٹ کے چبھتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا، لیکن لب سختی سے بند رکھے اور پھر مڑ گئی۔ رات پھیل رہی تھی، مولیا کا دن بالآخر کامیابی لے آیا تھا۔ سیکٹری منگ نے کار آگے بڑھا دی اور مولیا اپنی کار کی طرف چلا گیا۔ ان دونوں کو ان کے باسز کو مطلوبہ چیزیں مل گئی تھیں اور وہ سب مطمئن تھے۔ ایسے میں تالیہ مراد سوپ پارلر میں آئی، اپنا استعفیٰ لکھ کر کاؤنٹر پر جمع کرایا اور اسی خاموشی سے وہاں سے نکل گئی، اس سے پہلے کہ کوئی اس کو روک کے وجہ پوچھ لے۔ بیگ میں 2 مختلف نوٹوں کی گڈیاں اٹھائے وہ بس اسٹاپ تک آ گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد بس اس کو KL کے مختلف مقامات، سڑکوں اور گلیوں سے گزارتی ایک شاہانہ طرز کے علاقے میں لے گئی۔ وہ اسٹاپ سے اتری اور بیگ سنبھالتی ہوئی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کالونی میں آگے بڑھتی گئی۔ چند منٹ کی واک کے بعد وہ بالآخر ایک گیٹ کے سامنے رکی۔ گیٹ کھلا تھا۔ تالیہ نے اندر قدم رکھا۔ سامنے رات کی تاریکی میں لیمپ پوسٹ سے جگمگاتا لان دکھائی دے رہا تھا، خوبصورت، نفیس، تراشیدہ سا لان، اور اس کے اختتام پہ اونچا سا کھڑا بنگلہ۔ وہ بیگ کندھے پر ڈالتی آگے چلتی آئی یہاں تک کہ برآمدے کی سیڑھیاں عبور کر کے اونچے داخلی دروازے تک جا رکی، پھر بیل بجائی اور بند مٹھی سے دھپ دھپ دستک دینے لگی۔ بھاری قدموں کی آواز آئی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ تالیہ نے نظریں اٹھائیں اور سامنے بھاری بھرکم حبسے والی سیاہ رنگت کی عورت کھڑی تھی۔ عمر کافی زیادہ تھی، 50-55 کے لگ بھگ۔ بال موٹے موٹے گھنگریالی لٹوں کی صورت میں کندھوں تک آتے تھے اور اس نے کھلے سے کپڑے پہن رکھے تھے۔ چوکھٹ پہ بازو جمائے اس نے خشمگین نگاہوں سے سامنے کھڑی ویٹرس کی یونیفارم والی لڑکی کو دیکھا اور استفہامیہ ابرو اٹھائی۔ ہوں۔ تالیہ نے نظریں جھکا دی اور رندی ہوئی آواز میں بولی۔ آج تالیہ نے اپنا سب کچھ کھو دیا، اپنا وقار، اپنا ایمان، اپنی سچائی، اپنی عزت، میں نے ہر شے کو بیچ ڈالا۔ میں نے، تالیہ مراد نے اپنے ضمیر کا سودا کر لیا۔ سیاہ موٹی عورت نے سر سے پیر تک اسے دیکھا اور بنا کوئی اثر لیے سنجیدگی سے بولی، کتنے میں؟ تالیہ کی پلکیں ہنوز جھکی تھیں۔ اس سوال پہ چند لمحے وہ نہیں ہلیں، پھر ایک دم پلکیں اٹھائیں تو ان میں آنسو غائب تھے اور لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ 7 لاکھ میں۔ وہ چہکی اور دونوں ایک دم ہنس پڑے۔ اب سامنے کھڑی رہو گی یا مجھے میرے گھر میں داخل بھی ہونے دو گی؟ وہ ایک دم مصنوعی خفگی سے بولی تو فربہ عورت مسکرا کے سامنے سے ہٹی اور ہاتھ پھیلا کے اشارہ کیا۔ ویلکم ہوم تالیہ، یا شاید مجھے کہنا چاہیے ویلکم ہوم حالم۔ تالیہ نے مسکرا کے بیگ اس کے بازوں میں تقریباً پھینکا اور مانوسیت بھری شان سے اندر داخل ہو گئی۔ اندر خوبصورت سا لاؤنج تھا جس کے آگے اوپن کچن تھا۔ وہ پھولوں، پینٹنگز اور اونچے وال مورالز سے سجا ایک اعلیٰ درجے کا گھر لگتا تھا۔ کیسا رہا اسکیم، بیبی گرل؟ سیاہ فام عورت بیگ اٹھائے اس کے پیچھے آئی تو وہ لاؤنج کے وسط میں کھڑی ایڑیوں پہ چاروں طرف گھومتی مسکرا کے اپنا گھر دیکھ رہی تھی۔ اس سوال پہ مڑ کے اسے دیکھا اور کھلکھلا کے ہنس دی۔ پرفیکٹ۔ 3 دفعہ پیمنٹ وصول کی ہے، ایک دفعہ اس بیوقوف مولیا سے حالم بن کے، ایک دفعہ تالیہ بن کے، اور ایک دفعہ اپنے کھڑوس بوس سے ایمانداری کے انعام کے طور پہ۔ لیکن میں بتا رہی ہوں، آج کے بعد میں نے اس مولیا کے ساتھ کام نہیں کرنا۔ وہ حتمی لہجے میں کہتی کچن کی طرف بڑھ گئی، آنکھوں میں جیسے کچھ یاد آنے پر غصہ در آیا۔ عورت نے کمر پر ہاتھ رکھ لیے اور آنکھوں میں حیرت لی سے دیکھا۔ مولیا تو اتنا اچھا کلائنٹ ہے، اس کو 3 دفعہ لوٹ چکے ہیں ہم، بیچارہ سب کی طرح تمہیں یعنی حالم کو اسکیم انویسٹیگیٹر سمجھتا ہے، حالانکہ ہم KL کے سب سے بڑے اسکیم آرٹسٹ یعنی چور اور فراڈ یہ ہیں، اور اسی لیے ہم ایسا کلائنٹ افورڈ نہیں کر سکتے جو میرا نام کاغذ پہ لکھ کے ہر جگہ گھومتا رہے۔ اف۔ اس نے جھرجھری لے کر فریج کھولا اور ایک سیب نکالا، پھر اس پہ دانت گاڑتے ہوئے واپس مڑی۔ اب وہ سوپ پارلر والی سادہ لڑکی سے بہت مختلف نظر آ رہی تھی۔ آنکھوں میں ایک شاہانہ سی چمک تھی، کندھے اعتماد سے سیدھے تھے اور پیشانی پہ خفا سے بل پڑے تھے۔ مذاق میں اس گدھے کو کہہ دیا میں نے کہ کاغذ پہ لکھے حالم KL کا بہترین اسکام انویسٹیگیٹر ہے۔ وہ تو سچ مچ لکھ کر کاغذ ساتھ لیے گھوم رہا تھا۔ اس کو آج ہی کلائنٹ لسٹ سے خارج کرو۔ اوہ اچھا۔ فربی عورت نے گہری سانس لی۔ وہ ابھی تک کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی۔ مجھے لگا اسے ہماری اصلیت معلوم ہو گئی ہے۔ کیسے ہو سکتی ہے یار؟ وہ ہتھیلیوں کے بل کاؤنٹر ٹاپ پر چڑھی اور پیر لٹکا کے بیٹھ گئی،
پھر سیب میں دانت گاڑتے ہوئے بے نیازی سے مسکرا کے بولی، ہم ڈارک انٹرنیٹ سے آپریٹ کرتے ہیں، ہماری لوکیشن کوئی نہیں جانتا، اور پھر سب سمجھتے ہیں کہ حالم ایک آدمی ہے، کیونکہ میں انکرپٹڈ فون کال سے کال کرتی ہوں، ہمیشہ مردانہ آواز میں۔ سب یہی کہتے ہیں کہ میں ایک اسکیم انویسٹیگیٹر ہوں، اور ہمارا ہر کلائنٹ آگے یہی بتاتا ہے کہ میں ساتھ میں مغرور اور بدتمیز بھی ہوں۔ وہ سیب کھاتے ہوئے ہنس دی، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ نہ میں کوئی انویسٹیگیٹر ہوں اور نہ ہی کوئی مرد، میں اور تم، ہم تو چور ہیں، چور پہلے مسئلہ پیدا کرتے ہیں، پھر اسے حل کر کے پیسہ لیتے ہیں۔ جیسے پہلے مولیا کے باس کا لیپ ٹاپ چرا کے تنگو کامل کے گھر رکھا، پھر تینوں جگہوں سے پیسے کمائے۔ ہاں، لیکن اس طرح مولیا کسی مخالف کی نوکرانی کے سامنے حالم کے نام کا کاغذ رکھ دے، ہرگز نہیں۔ اس لیے آج سے مولیا کلائنٹ لسٹ سے آؤٹ ہو گیا۔ فربیہ عورت نے وہ افسوس سے گہری سانس کھینچی، ویسے تو میرا ذاتی خیال ہے کہ مولیا جیسے ناکارہ آدمی کو ہر اس درخت سے معافی مانگ